معاملات جو ہیں وہ جا رہے ہیں عوامی بغاوت کی طرف، اور معاملات جا رہے ہیں نیپال کی صورتحال کی طرف، بنگلہ دیش کی صورتحال کی طرف، سری لنکا جیسی صورتحال کی طرف، اور افغانستان جیسی صورتحال کی طرف، اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ تو صرف ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ عالمی سطح پہ ان کی کوئی ضرورت بن جائے، اور صدر ٹرمپ روزانہ ہر تیسرے دن تعریف کر دیتے ہیں، اور وہی تعریف اٹھا کے پورے ہمارے پاکستان کا جو میڈیا ہے ان کو واٹس ایپ کی جاتی ہے، میڈیا مینیجرز کو، نیوز مینیجرز کو، اینکر پرسنز کو، اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ کہ جناب اس کو پھیلا دیں، یہ ہماری تعریف آ گئی ہے، صدر ٹرمپ نے پھر کہہ دیا ہے کہ فیلڈ مارشل گریٹ پرسن ہے اور شہباز شریف جو ہیں وہ میرے فیورٹ آدمی ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی یہ کر دیں، یہ ان کی خواہش یہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاملات طے ہو جائیں اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا، یہ اس میں ثالثی کا بڑا کام ہے اور اس پہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ پچھلے دنوں مارکہ حق بنایا گیا اور ایک پورے ملک میں اور تمام میڈیا ہاؤسز کو کہا گیا، اور خاص طور پہ پنجاب میں تو ہر ضلع میں، ہر شہر میں منانے کی کوشش کی گئی، اور وہاں پہ جو بےہودگی نظر آئی وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور اس میں بھی ایسے بےہودہ گانے جو ہیں وہ گائے گئے، تو فیلڈ مارشل کو اور ہمارے شہداء کو، ہمارے ملٹری فورسز جو فورسز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اور اتنے بےہودہ گانے جو ہیں وہ آپ کی نظر کیے گئے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہی معاملہ درپیش ہے ان کو بھی، تو توجہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اے آئی کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ مریم صاحبہ ٹویٹ کر رہی ہیں اور ان کو کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری کارکردگی ہے، اور جب پکڑی جاتی ہیں تو اس کے بعد معذرت بھی نہیں کرتی، تو ایک پورے کا پورا ماڈل ایسا ہے کہ بس آپ نے ٹی وی اسکرین پہ جو ہے وہ بہت زیادہ انویسٹ کرنا ہے، میڈیا کو برائب کرنا ہے، اور میڈیا کو برائب کر کے بڑے بڑے اشتہارات دیں، سب کچھ کریں اور معاملات کو آگے لے کر چلیں، اور ہماری اجلی تصویر آئے اور ٹی وی پہ سب کچھ اچھا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے، اور اربوں روپیہ 12 اب تک اگلے سال کے لیے 12 ارب روپے مانگا گیا، 1 ارب روپے ہر مہینے خرچ کیا جائے گا میڈیا پہ انیشلی، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام، اور یہی 12 ارب روپے جو ہے وہ اگر کسی پاکستان کے غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے لگا دیں، اور 12 ارب کا جہاز خریدا آپ نے، وہی آپ کسی غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ کسانوں کو آپ سبسڈی دے دیتے اور گندم خرید لیتے، ان کی قیمت ان کو اچھی دے دیتے، تو 65% آبادی جو ہے وہ کسانوں کی وہ کھڑی ہو سکتی تھی اپنے پاؤں پہ، لیکن نہیں کیا گیا۔ تو یہ سچویشن اس وقت پورے ملک میں ہے اور ہر طرف جو ہے وہ نک و نک ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کا ہوگا کیا، کیونکہ یہ ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں مریم صاحبہ کی خاص وزیر ہیں، انہوں نے ان کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ انفارمیشن اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، تو انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے انہوں نے ریکویسٹ کیا جی تعلیمی اداروں کے دورے جاری رکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تعلیمی اداروں میں جائیں، دورے کریں، اور سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کی نشاندہی کے لیے خصوصی مانیٹرنگ جو ٹیم ہے، مانیٹرنگ سیل جو ہے وہ بھی قائم کیا جائے۔ یہ اب ان کے پلے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ پیکا کا جو سیاہ قانون ہے اس کا بے دریغ استعمال کیا جائے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، اور ان کو کسی بھی فورم پہ ان کی داد رسی نہیں ہو رہی۔ ان ساری صورتحال میں لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں وہ پاکستان لیڈر آف اپوزیشن سینٹ راجہ ناصر باز صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام اس وقت بدترین معاشی ظلم، حقوق کی پامالی کا شکار ہیں، اور موجودہ صورتحال مقبوضہ پاکستان جیسی ہے اور عوام آزاد نہیں ہے، حکمران طبقے میں انسانیت اور رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جناب محمود خان اچھا صاحب لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی، وہ کہتے ہیں ہمیں صرف یہ ڈر ہے کہ اگر ہم عوام کو سڑکوں پر لے آئے تو پاکستان اس کو سہ سکے گا یا نہیں، اور وہ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صورتحال، اور اب تو گلگت بلتستان کی صورتحال بھی انتہائی سینسٹیو ہو چکی ہے۔ بلوچستان میں انہوں نے محمود اچھا صاحب کہتے ہیں کہ بلوچستان میں بلوچ نوجوان تو پہلے سے ہی ناراض ہے اور وہ عدم اطمینان کا اظہار کر چکا ہے، اور اس وقت سے ڈریں جب بلوچستان کا پختون نوجوان جو ہے وہ بھی ان کو جوائن کر لے۔ اگر انہوں نے جوائن کر لیا تو پھر جتنی مرضی آپ وہاں پہ فوج لے آئیں، جتنی مرضی طاقت کا استعمال کر لیں،
پھر صورتحال آپ کے قابو میں نہیں رہے گی، اور یہ ہم اس حادثے سے گزر چکے ہیں، اور وہ حادثہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں کی صورت میں یہ ہو چکا ہے۔ تو لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ طاقت کے نشے میں اس حد تک بدمست ہیں کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس نہیں ہے۔ اب اور یہ ایسے رہتے ہیں، آپ کو محمود خان اچکزئی صاحب نے آج گفتگو بھی کی ہے کل، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک جا رہے ہیں احتجاج کے لیے۔ اب اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف، اور اب ان میں ایک بات پہ کنسنسس ہوتا جا رہا ہے، اور انتظار کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ جو اس وقت وعدے کیے گئے ہیں اپوزیشن رہنماؤں سے، جو وعدے کیے گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو وعدے کیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو بھی یہ کہہ کر کہا گیا کہ جی تھوڑا سا صبر کر لیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، اور عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، بشرا بی بی کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا۔ یہ چند دن کی بات ہے، اگر یہ چند دنوں کے اندر اندر نتیجہ نہ نکلا تو اس کے بعد پیرالل جو ہے وہ سوائے لانگ مارچ کے اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور پھر اس آپشن کو دوبارہ استعمال کیا جائے گا۔